بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ہر مشکل سے مشکل حاجت کے لیے، بڑی سے بڑی پریشانی سے نکلنے کے لیے، کسی بھی ایسی پرابلم میں آپ پھنس گئے ہیں جہاں آپ کو کوئی راہ نظر نہیں آ رہی اس مشکل سے نکلنے کی، تو ایک مختصر سا عمل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس کو اہتمام کے ساتھ کر لیں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین ہے، انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب اہتمام کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ آپ کی نماز کی پابندی ہونی چاہیے، نماز کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی یہ عمل کرنا ہے اس سے پہلے 2 رکعت نفل لازمی پڑھ لینے ہیں۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی پھر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، پھر آپ نے نفل تو نہیں پڑھنے لیکن اذان کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور عمل کی ترتیب بتانے سے پہلے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس بات پر ہمارا عمل سے پہلے یقین ہو کہ ہم عمل تو کر رہے ہیں، اس کا مقصود اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اللہ پاک سے دعائیں کرنا ہے۔ میرے مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کے سوا کوئی ذات نہیں، کوئی میرے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا، کوئی میری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جو مجھے پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے نجات دے سکتی ہے۔ مجھے سکون دینے والی ذات، راحت دینے والی ذات، عزت دینے والی ذات، نفع دینے والی ذات، زندگی دینے والی ذات، موت دینے والی ذات واحد اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نہ چاہیں تو نہ کوئی کسی کو زندگی دے سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے۔ ہر چیز رب تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور رب تعالیٰ ہی ہر بندے کے ہر مسئلے کو حل فرما سکتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ آپ مختصر سا عمل بھی کریں گے، اس کے اثرات آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے اور آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے سارے مسئلوں کو حل فرمائے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائے۔ اور عمل کی ترتیب میں آپ نے 3 مرتبہ 2 رکعت نفل پڑھ لیے یا اذان ہو گئی، اب اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ کم از کم مقدار ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنی دفعہ آپ چاہیں پڑھیے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا رشید یا اللہ یا صبور یا اللہ، آپ نے ان 2 اسماء مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور کم از کم مقدار یہ ہے، زیادہ مرتبہ آپ جتنی دفعہ چاہے پڑھیے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے۔ جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ ہے، آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس دعا میں اللہ رب العزت سے وہ مسئلہ عرض کرنا ہے، اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ میرا مسئلہ حل فرما دیجئے۔ یا وارث یا اللہ یا رشید یا اللہ، ان 2 اسماء مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے اور تصور میں آپ نے اپنا مسئلہ رکھنا ہے اور اللہ پاک سے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید کوئی شرائط کسی قسم کی نہیں ہے۔ تہجد کے وقت کر لیں تو زیادہ فائدہ ہوگا، باوضو ہو کر قبلہ رو ہو کر کریں تو یہ فائدے کے لیے ہیں لیکن ضروری نہیں ہوتی۔ عمل کے دوران بات نہ کرنا یہ فائدہ ہے اس کا، لیکن ضروری نہیں ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایمرجنسی بات کرنی پڑ گئی تو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔